السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل سے صوفیہ سروجہ، یوسف اور فاطمہ کو لے کر آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ عثمان میں تمہاری شہرک کاٹ دوں گی۔ اس لیے میں فاطمہ کو ہوش آ جاتا ہے۔ سروجہ اور یوسف اس سے حال احوال پوچھتے ہیں تو فاطمہ کہتی ہے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پھر صوفیہ کو دیکھ کر کہتی ہے تم تاجر ویرونیکا، تم ملعون ہو۔ تو صوفیہ کہتی ہے میں ویرونیکا نہیں ہوں، میں تمہارے بابا اور ترکوں کی سب سے بڑی دشمن ہوں۔ فاطمہ پوچھتی ہے تم کیا چاہتی ہو؟ تم ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہو؟ اگر تم میں ہمت ہے تو مجھے کھول کر میرا سامنا کرو۔ جواباً صوفیہ کہتی ہے ہمت؟ میں تو قیامت ہوں، میں بالا اور عثمان کو ختم کروں گی، لیکن میں اس سے پہلے انہیں بڑی تکلیف دوں گی۔ فاطمہ کہتی ہے میں تم سے نہیں ڈرتی، تم نے جو کیا ہے سزا سے نہیں بچ پاؤ گی۔ سروجہ اور یوسف بھی کہتے ہیں اس کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ تو صوفیہ کہتی ہے چپ رہو، اب سے تم میرے قیدی ہو۔ یوسف فاطمہ سے کہتا ہے یہ سزا سے نہیں بچ پائے گی فاطمہ خاتون، ہرگز خوفزدہ نہ ہوں۔ سروجہ کہتا ہے فاطمہ خاتون یہ کمینے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ سروجہ کو دیکھ کر یوسف کہتا ہے اگر ضرورت پڑی تو میں اپنی جان سے آپ کی ڈھال بنوں گا۔ اور یوسف کو دیکھ کر سروجہ کہتا ہے میں بھی فاطمہ خاتون، میں بھی، ہم مرتے دم تک آپ کو ان دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی باتیں سن کر صوفیہ کہتی ہے تمہیں مرنے کا بہت شوق ہے، انتظار کرو، میں تمہیں قبر تک لے کر جا رہی ہوں۔ ادھر بالا خاتون اس مقام پہ پہنچتی ہیں جہاں پہ سروجہ اور یوسف پہ حملہ ہوا تھا۔ وہاں پہ سوائے سپاہیوں کی لاشوں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ بالا خاتون گھوڑے سے اتر کر فاطمہ تم کہاں ہو، تم کہاں ہو پکارتی ہیں۔ اس لیے میں ان کی نظر ایک زخمی سپاہی پر پڑتی ہے تو وہ بیگم خاتون کے ساتھ ایک دم سے اس کے پاس جاتی ہے۔ بیگم پوچھتی ہے انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو سپاہی کہتا ہے فاطمہ خاتون کو انہوں نے اغوا کر لیا، ہم نہیں جانتے کہ وہ کون تھے۔ سروجہ اور یوسف صاحب کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ سن کر بیگم بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سپاہی کی سانسیں تھم جاتی ہیں۔ ہزار روتے ہوئے کہتی ہے انہوں نے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کیا، کیا وہ زندہ ہیں؟ اس لیے میں اس کی نظر سروجہ کے ہتھیاروں پر پڑتی ہے تو وہ ان کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے کہتی ہے یہ میرے سروجہ کے ہیں، تم نے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ میرا بیٹا چلا گیا ہے۔ گلچہ اس کے پاس جا کر اسے سہارا دیتی ہے۔ بالا خاتون کھڑے ہو کر کہتی ہے سرحدی سپاہیوں اور محافظوں کو پیغام بھیجو، انہیں پیغام دیں کہ ہر جگہ تلاش کریں، پڑوسی قلعوں اور قبائل کو پیغام بھیجیں، چلیں جلدی کریں۔ گونجا پوچھتی ہے ماں وہ کون ہے اور فاطمہ کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ تو بالا خاتون کہتی ہے ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے بیٹا، نشانات اس طرف جا رہے ہیں، تم یہاں زخمیوں کی دیکھ بھال کرو، میں ان بدماشوں کے پیچھے جاؤں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون بیگم کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہے۔ آ کے سار قلعے میں ہرستو لوکاس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے عثمان صاحب کی فوج فصیلوں کے پاس پہنچ آئی ہے۔ تو لوکاس کہتا ہے مجھے خوشی ہے کہ کراسے صاحب تمہیں روک نہیں سکے اور صوفیہ سے بھی کچھ نہیں بن پایا تو تمہیں مارنے کی سعادت مجھے ملے گی۔ ہرستو چلو عثمان کو سلام کرتے ہیں۔ باہر عثمان صاحب اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ لوکاس بھی بلندی پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں ابلیس کی اولاد، آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا تم اتنے ہی بہادر ہو جتنا خود کو کہتے ہو۔ تو لوکاس کہتا ہے عثمان خوش آمدید، لیکن تمہاری خواہش ہوگی کہ آج تم یہاں نہ آتے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں اگر آج کوئی کسی چیز کی خواہش کرے گا تو یہ تم ہوگے لوکاس۔ جب میری تلوار تمہاری گردن کو چھوئے گی تو تم مجھ سے حفاظت کی بھیک مانگو گے۔ اب یا تو مجھے قلعہ دے دو یا ان تمام کافروں کے ساتھ تمہیں بھی ختم کر دیا جائے گا۔ لوکاس مسکراتے ہوئے کہتا ہے کیا تم ان دیواروں کو دیکھ نہیں سکتے عثمان جن پہ میں کھڑا ہوں؟ اس کے علاوہ قلعے میں میری فوج تم سے بڑی ہے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں ہم اس طرح کی کئی دیواریں عبور کر چکے ہیں، کرادین اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے، لیکن اگر تم موجودہ فوج کی بات کر رہی ہو تو پھر بھی تم غلط ہو لوکاس۔ میرا ایک جنگجو تمہارے 5 سرماؤں کے برابر ہے۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارے سپاہی مریں اور اگر نہیں چاہتے کہ ہم لڑیں تو میرے سامنے آؤ، یہ رہا میدان اور یہ رہے ہم، آؤ مقابلہ کرتے ہیں۔ لوکاس کہتا ہے تم مجھے ایک خونی جنگ پر مدعو کر رہے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں آؤ دیکھتے ہیں کیا تم میں ہمت ہے میرا سامنا کرنے کی۔ تو لوکاس کہتا ہے تم نے اپنی فوج پر بڑا احسان کیا ہے سپہ سالار، لیکن میں تمہارے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتا۔ ادھر صوفیہ ان تینوں کو لے کر قلعے کے خفیہ دروازے کے باہر جا پہنچتی ہے اور سپاہیوں سے کہتی ہے انہیں نیچے اتارو۔ فاطمہ سروجہ اور یوسف سے کہتی ہے میرے ساتھ رہنا، جبکہ صوفیہ اندر چلی جاتی ہے۔ سپاہی فاطمہ کو جیسے ہی نکالتا ہے فاطمہ اس کی تلوار سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ سروجہ اور یوسف بھی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور فاطمہ سروجہ کی زنجیر کاٹ ڈالتی ہے۔ شور سنتے ساتھ ہی صوفیہ واپس پلٹ آتی ہے اور وہ تینوں وہاں موجود تمام بازنطینیوں کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھ کر صوفیہ کہتی ہے لعنت ہو نکمے کہیں کے۔ یوسف فاطمہ سے کہتا ہے بھاگیں اور خود کو بچائیں، وہ آپ کو چاہتی ہے ہمیں نہیں۔ سروجہ بھی کہتا ہے یوسف کی بات سچ ہے، مگر فاطمہ کہتی ہے نہیں، ہم سب مل کر یہاں سے نکلیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں جیسے ہی بھاگتے ہیں سامنے سے بازنطینی تیرانداز آ جاتے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے رکو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ یہ میری سرزمین ہے، تم مرنے سے پہلے یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ تو فاطمہ کہتی ہے ہم موت سے کبھی نہیں ڈرتے۔ وہ دوسری طرف بھاگتے ہیں تو بازنطینی سپاہی رسیاں پھینک کر سروجہ اور یوسف کو دبوچ لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر فاطمہ رکتی ہے تو بازنطینی سپاہی اس پہ تلواریں تان لیتے ہیں۔ صوفیہ سپاہیوں سے
کہتی ہے ایک بھی خطا پر ان دونوں کو مار دینا۔ فاطمہ چلو ادھر آؤ۔ سپاہی اسے لے کر آتے ہیں تو صوفیہ کہتی ہے عقل سے کام لو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ فاطمہ کہتی ہے تم اس کا بدلہ چکاؤ گی کمی نہیں۔ صوفیہ اسے دبوچ کر وہاں سے لے جاتی ہے۔ قلعے کے باہر بیحان عثمان صاحب سے کہتا ہے یہ دو کے درمیان مقابلہ کہاں سے آ گیا عثمان صاحب؟ ہم قلعے پر دعویٰ بولیں گے، ہم لڑیں گے اور اللہ کے حکم سے اسے لے لیں گے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں اگر اس نے میری پیشکش قبول نہیں کی ہوتی تو پھر ہم دیواروں کو لہو لہان کر دیتے، لیکن اللہ کا شکر ہے اس نے ایک بھی شہید پیش کیے بغیر ہمارے لیے قلعے کو فتح کرنے کا راستہ کھولا ہے۔ اور ہاں اگر آج یہاں میں شہید کر دیا گیا تو تم فوج لے کر واپس چلے جانا۔ اس لیے میں لوکاس وہاں آتا ہے۔ ارسطو سے کہتا ہے عثمان ایک تجربہ کار تلوار باز ہے کماندار، محتاط رہیے گا۔ لوکاس کہتا ہے مجھ سے زیادہ تجربہ کار نہیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں گھوڑوں سے اتر کر تیار ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں ان سرزمینوں پر تمہاری آمد کے بعد سے شیطانی سائے منڈلانا شروع ہو گئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے جو کچھ تم نے کیا اس کا بدلہ چکانے کا، تم اس کی قیمت اپنی جان سے ادا کرو گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اس پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ دونوں کے درمیان ٹکر کا مقابلہ ہوتا ہے۔ لوکاس کو عثمان صاحب زمین پہ گراتے ہیں تو وہ ڈھال کے ذریعے ان پہ مٹی پھینک دیتا ہے اور پھر عثمان صاحب پر حملہ آور ہوتا ہے۔ عثمان صاحب اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتے ہیں میدان جنگ میں بھی تم غداری کرنے سے نہیں ہچکچاتے۔ ادھر بالا خاتون اور بیگم آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں اور خفیہ راستہ دیکھ کر بالا خاتون کہتی ہیں نشانات یہاں سے آگے نہیں جاتے، لیکن جنگل کی اس طرف صرف آگ حصار قلعہ ہے، چلو آگ حصار قلعے کی طرف۔ خفیہ راستے سے صوفیہ ان تینوں کو لے کر آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے آگ حصار تمہارا اور تمہارے باپ کا انجام ہوگا فاطمہ۔ قلعے کے باہر عثمان صاحب اور لوکاس ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب لوکاس کی تلوار گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مگر لوکاس پلٹ کر خنجر عثمان صاحب کے کندھے میں گاڑ دیتا ہے، پھر سامنے سے وار کرتا ہے مگر عثمان صاحب کی ڈھال سامنے آتی ہے اور خنجر ڈھال سے آر پار ہو جاتا ہے۔ لوکاس کہتا ہے نہ کسار نہ کرا دین اور نہ دوسری زمینیں جو تم نے روم سے چھینی تھی ان میں سے کچھ بھی تمہارا نہیں ہوگا عثمان۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے تمہارے ان تمام آباء و اجداد کو جہنم میں بیچ دیا جنہوں نے تمہارے سے پہلے میرے سامنے قسمیں کھائی تھی، تمہارا انجام بھی ان جیسا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب پہ در پہ کئی حملے کرتے ہیں۔ لوکاس لڑکھڑا جاتا ہے اور عثمان صاحب لات مار کر اسے گرا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب کے ساتھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب تلوار کا سیدھا وار کرتے ہیں جو ڈھال سے آر پار ہو جاتا ہے مگر لوکاس تلوار پکڑتے ہوئے کہتا ہے نہیں عثمان نہیں، میں آج نہیں مروں گا، میں تمہارے ہاتھوں نہیں مروں گا۔ عثمان صاحب زور بڑھانے ہی لگتے ہیں کہ بالا خاتون بیگم کے ساتھ وہاں پہنچتی ہیں اور حضور حضور پکارتی ہیں۔ عثمان صاحب ان کی جانب دیکھتے ہیں تو لوکاس انہیں پیچھے دھکیل دیتا ہے اور بالا خاتون کہتی ہیں عثمان فاطمہ۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں فاطمہ کو کیا ہوا؟ اگلے لمحے صوفیہ بلندی پر سے فاطمہ کو سامنے لاتے ہوئے کہتی ہے تمہاری اکلوتی بیٹی یہاں ہے عثمان۔ یہ کہتے ساتھ وہ خنجر فاطمہ کے گلے پر تان لیتی ہے اور اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوتا ہے۔ فاطمہ کو دیکھ کر عثمان صاحب علاؤالدین اور ارحان بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سروجہ اور یوسف کو بھی سامنے لایا جاتا ہے جنہیں دیکھتے ہوئے بیحان اور بیگم خاتون بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ موت ان کے سروں پر منڈلا رہی ہوتی ہے اور عثمان صاحب تلوار کا رخ صوفیہ کی جانب کرتے ہوئے کہتے ہیں بے نسل کمینی، اگر تم نے میری بیٹی کو چھوا، اگر تم نے اسے ذرا بھی تکلیف پہنچائی تو تمہارے چہرے کا انجام صرف خاک ہوگی، تم بھی لوکاس تم بھی، میں تم دونوں کو اس دنیا سے مٹا دوں گا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی